نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اپنے سوال نامے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا کی اس سٹیٹمنٹ پر ان کے اوپر 295C کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ جرم توہین رسالت کے اوپر مبنی ہے یا نہیں؟ آیا ان پر لگنے والی دفعات ٹھیک ہیں یا نہیں؟ یہ NCCIA کا سوال تھا اسلامی نظریاتی کونسل سے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق، ان کے تبصرے کے مطابق، اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے کے اندر انجینئر محمد علی مرزا پر 295C کے حوالہ سے بات کھل کر کے نہیں کی، بلکہ یہ تاثر اس سے جا رہا ہے کہ ان کا جرم 295C کے زمرے میں نہیں آتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سفیان رضا، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلات فراہم کر رہے ہیں۔ اہم خبریں انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کے بارے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ چونکہ یہ معاملہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی جانب سے خط ارسال کیا گیا تھا اسلامک نظریاتی کونسل کو کہ اس کے اوپر وہ شرعی رہنمائی کریں کہ یہ کس جانب اس معاملے کا جو ہے وہ رخ بنتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا ایک فتویٰ اور ایک تحریر جاری کی، جس کو ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا، جس کے اوپر ان کے ممبران کے دستخط موجود تھے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے جو تحریر لکھی ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو کئی لحاظ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کس طرح ون سائیڈڈ فیصلہ کر سکتی ہے کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے مقدمے کو جب سنا ہی نہیں، ان کو لائیو نہیں لیا۔ ایک طرف یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے آنے والے اس اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر اہل سنت کے لوگ، یعنی کہ جو اس سارے مسئلے کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی اس اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے اور اس تحریر کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں ابھی ڈسکس کروں گا۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ نظر آتا ہے، مگر اس کے اوپر بھی انجینئر محمد علی مرزا کی سٹیٹمنٹ کو جن لوگوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ گستاخی پر مشتمل سٹیٹمنٹ ہے، جن کی طرف سے فتوے آئے، سب سے پہلے اس میں فتویٰ جو منظر عام پہ آیا وہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا فتویٰ آیا، جس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ ہوا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پر 100 مرتبہ بھی 295C اگر لگائی جائے تو یہ کم ہے۔ اتنے سخت الفاظ یعنی کہ انہوں نے اس کا حکم جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا جرم اس قدر بڑا ہے۔ تو انہی شخصیت یعنی کہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کے اوپر بھی سوالات قائم کیے گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ میرے پاس ان کا ایک تحریر پہنچی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ نے بھی اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے اس فیصلے کو قابل تحسین قرار دیا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ تھا، جس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے ہیں جو میرے خیال میں ان کے لحاظ سے ویلڈ سوالات ہو سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا اہم ہے اس سارے معاملے میں۔ اب انہوں نے کیا پوائنٹ اٹھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو بھرپور انداز میں تفصیل سے ڈسکس کیا۔ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ پہلی ویڈیو جا کر کے دیکھ لیں۔ اب مولانا اشرف آصف جلالی صاحب نے اس فیصلے کے اوپر جو سوال اٹھایا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی 2 ہاتھ مزید آگے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فیصلہ دینے میں کہ ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ جو اپنا تحریر نامہ جاری کیا ہے، ایک تحریر جاری کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے جو NCCIA
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو سوال نامہ اور جو خط بھیجا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ میرے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جانے والا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا وہ خط بھی موجود ہے۔ اس کے بھی میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انہوں نے کس چیز کا اسلامی نظریاتی کونسل سے سوال کیا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے کس چیز کا جواب دیا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تحریر سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اب ان کی جو تحریر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے لفظ با لفظ پڑھتا ہوں، جس پر انہوں نے عنوان یہ دیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے مرزا جہلمی کے بارے میں دیے گئے فیصلے پر ایک تبصرہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر 2025 کو اپنے 243ویں اجلاس میں مرزا محمد علی جہلمی کے بارے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی کے بھیجے گئے مراسلے پر اپنا فیصلہ صادر کیا۔ عمومی طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ یہاں تک اس فیصلے کے قابل تحسین ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مرزا جہلمی کے بارے میں بندہ ناچیز کے تفصیلی فتویٰ کی جھلک بھی اس میں نظر آ رہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں نہایت اہم اور بنیادی تفصیل طلب امر پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ مراسلے کے عنوان میں 295 کا ذکر، یہ مراسلہ میرے پاس ہے، آخر میں اس کا نچوڑ رکھوں گا آپ کے سامنے، پہلے یہ آپ تحریر میری سن لیں جو انہوں نے لکھی ہے۔ مراسلے کے عنوان میں 295 کا ذکر ہے، مگر جہاں سے فیصلہ شروع ہوا ہے، یہاں سے یہ فیصلہ شروع ہو رہا ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے سے لے کر کے آخر تک کہیں اس چیز کا دور دور تک ذکر نہیں کہ فیصلے میں انجینئر پر 295 لگانے کی سفارش کی گئی ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ اس نے جو توہین رسالت کی اس پر واقعی 295 بنتی ہے اور 295 کے لحاظ سے FIR درست ہے۔ جس خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ مرزا انجینئر پر لگی ہوئی 295 کو توڑنا چاہتے ہیں اور 295A جیسی کوئی عام سی دفعہ لگا کر اس کی اتنی بڑی گستاخی کے باوجود تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ فیصلے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، اس بنا پر یہاں پہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ عمل بار بار دہرایا، اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ یہ نظریاتی کونسل کے فیصلے میں لکھا ہے۔ اچھا جی، نظریاتی کونسل کے ان الفاظ سے مخالفین 295 سے بچاؤ کے لیے اپنا مطلب نکال سکتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کس راز کے تحت مرزا کے بارے میں 295 کی دفعات کو ثابت نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی سفارش کی گئی، جبکہ NCCIA نے تو سوالات میں واضح لکھا ہے۔ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا سوال نامے کی جو شک ہے وہ لکھی ہے، جو ہم آپ کے سامنے دکھا بھی رہے ہیں اور آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو خط لکھا اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ سارا مقدمہ لکھ کر کے آگے لکھا کہ ان لائٹ آف دا اباؤ جو سب صورتحال چل رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کی، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے یہ مسائل بن سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کونسل سے مطلب کہ اپنا پوچھا، وہ یہ پوچھا، ان لائٹ آف دا ابو آئی ریسپیکٹفلی ریکویسٹ دا کونسل ٹو، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ریکویسٹ کی، ریویو دا کنٹینٹ اینڈ کانٹیکسٹ آف دا ویڈیو ان کوسچن، کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو ہے اس کا ریویو کیا جائے، یعنی کہ اس کے جائزہ لیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ یا کوئی اور مسئلہ نہیں۔ پرووائڈ این آفیشیل کلیریفیکیشن اور اوپینین ریگارڈنگ سچ اسٹیٹمنٹ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی سرکاری یا علمی رائے اس بارے میں بتائی جائے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کا کیا حکم ہے، اور اس کے بعد وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایڈوائز ویدر سچ ریمارکس الائن ود اسلامک ٹیچنگ اینڈ دا ریسپانسبل ڈیلیوری آف ریلیجیس ڈسکورس ان پبلک فارم، کہ ان کی انجینئر محمد علی مرزا کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق ہے یا یہ ان کی کوئی اپنی رائے ہے، اور کیا اس کو پبلک فارم پہ کرنا مناسب ہے یا یہ پبلک فارم پہ کرنے والی نہیں ہے۔ اچھا، یہ 3 پوائنٹ ذکر کرنے کے بعد جو چوتھا NCCIA کا خط میں یہ چیز درج ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، اسی کے اوپر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سوال اٹھایا ہے۔ ایڈوائز ویدر utterance of these remarks constitute blasphemy that is punishable under section 295
295A एंड 295C इन पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की रहनुमाई कीजिए कि इन बयानात की अदायगी करने की बुनियाद पर तौहीन रिसालत का इर्तिकाब बनता है और ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295A और 295C के तहत काबिल जुर्म है। ये NCCIA के ख़त का एक पॉइंट है जिसको डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने अपनी तबसरे के अंदर हाईलाइट किया है। अच्छा जी, अब वो आगे क्या लिखते हैं, वाज़े है कि इसका जवाब ये बनता था कि मिर्ज़ा जहलमी के इन बयानात की अदायगी से गुस्ताखी का इर्तिकाब बनता है और 295A और 295C की दफ़ात दुरुस्त साबित होती हैं। असल इसी बात की वजाहत करना ज़रूरी थी। नज़रियाती कौंसिल के फैसले पे इस बारे में सकूत है और मिर्ज़ा जहलमी पर 295C के तहत केस चलाने का सराहतन जिक्र नहीं। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब इसके बाद अगले सफ़े पे वो लिखते हैं, दूसरी जो इस फैसले में बड़ी कमी रह गई वो ये कि मिर्ज़ा जहलमी ने जो गुस्ताखाना अकवाल नकल किए उनके लिहाज से तो बहस की गई और बताया गया कि ये अकवाल नकल कुफर नाबाशत के ज़ुमरे से नहीं है बल्कि वाज़े तौहीन रिसालत है। हमने भी अपने फतवा में तफसील से बताया कि ये कतई तौर पे तौहीन रिसालत है, मगर जिन गुस्ताखियों का मिर्ज़ा जहलमी नाकिल नहीं है वो खुद कायल है। ना उसने इनमें से किसी और कायल से नकल करने का जिक्र किया और ना किसी किताब का जिक्र किया, बल्कि कायल और मुतकल्लिम वो खुद है। इस लिहाज से तो पहले नंबर पे कतई तौर पे मिर्ज़ा गुस्ताख रसूल है और 295C के तहत सजाए मौत का मुस्तहिक है। वो हद दर्जा गुस्ताखाना अकवाल जो खुद मिर्ज़ा के हैं वो ये आगे उन्होंने 3 उसकी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की यही जो स्टेटमेंट थी दज्जाल वाली ये जिक्र की हुई है जो 3 मकाम पे है। 2 अरब क्रिश्चियंस आगे वही लफ्ज़ है, दूसरे नंबर पे लिहाजा हमारे नबी उनके नज़दीक आगे वही लफ्ज़ है, क्रिश्चियंस हमारे नबी को आगे वही लफ्ज़ है। ये तीनों अकवाल मिर्ज़ा के अपने हैं, इनका कायल सवाए मिर्ज़ा के दुनिया भर में कोई नहीं। मिर्ज़ा इन अकवाल का मुद्दई भी है और मुतकल्लिम भी है। बिला तशबीह तमसील जब जैद नामी कोई शख्स बतौर फ़र्ज़ ये कहे कि 2 करोड़ लोग मिर्ज़ा को जन्नमी कहते हैं तो इस बात की ज़िम्मेदारी जैद पर आयद होगी क्योंकि वो इस जुमले का कायल है। या ये कह कर टाल नहीं दिया जाएगा कि जैद तो 2 करोड़ लोगों के लिहाज से ये कह रहा था। हाँ, जैद जब ये कहे कि खालिद ने कहा 2 करोड़ लोग मिर्ज़ा जहलमी को जन्नमी कहते हैं तो अब जैद नाकिल है और कायल खालिद है। ये बड़ी इल्मी गुफ्तगू जो है वो इल्मी टर्म्स को यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़िम्मेदारी खालिद पर आयद होगी। मिर्ज़ा जहलमी ने तीनों अकवाल किसी से नकल नहीं किए बल्कि खुद कहें, इस वजह से वो खुद इसका ज़िम्मेदार है। मिर्ज़ा के फॉलोअर्स अगर मिर्ज़ा के इस कौल 2 अरब क्रिश्चियंस इन्हें आगे वही स्टेटमेंट है को गुस्ताखाना नहीं समझते तो इसका ज़िम्मेदार मिर्ज़ा को नहीं समझते तो वो बताएं अगर कोई शख्स ये कहे कि 2 अरब लोग मिर्ज़ा जहलमी को लानती कहते हैं तो क्या वो मिर्ज़ा की तौहीन नहीं समझेंगे? इस कायल को नाकिल करार देकर इसका मुआखजा नहीं करेंगे बल्कि वो इससे मिर्ज़ा की तौहीन भी समझेंगे और कायल को इसका ज़िम्मेदार भी समझेंगे। तो इन लोगों की मत कैसी मारी गई है जो इतने वाज़े गुस्ताखियों के बावजूद मिर्ज़ा के हामी बने हुए हैं। चुनांचे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को चाहिए कि वो अपने फ़ैसले को जामे बनाए ताकि फ़ैसले से मिर्ज़ा के हामी कोर्ट में या कहीं भी कोई नरम गुंजाइश ना ढूंढ सकें। वस्सलाम। मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, बानी तहरीक सिरात मुस्तकीम, सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह। ये उनकी तरफ से एक तबसरा जारी हुआ है जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अब इन्होंने जो पॉइंट उठाया मैं खुलासा इसका ये बता रहा हूँ, आपको समझ भी आ गई होगी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने सवालनामे में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से ये सवाल पूछा था कि आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इस स्टेटमेंट पर उनके ऊपर 295C का मुकदमा बनता है या नहीं। क्या उनका ये जुर्म तौहीन रिसालत के ऊपर मबनी है या नहीं? आया उन पर लगने वाली दफात ठीक हैं या नहीं? ये NCCIA का सवाल था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के स्टेटमेंट के मुताबिक, उनके तबसरे के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने फैसले के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C के हवाला से बात खुल कर के नहीं की बल्कि ये तासुर इससे जा रहा है कि उनका जुर्म 295C के ज़ुमरे में नहीं आता। इस वजह से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का जो उनको जो फियर है वो ये कि
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स या उनके वकला इस फैसले को इस्तेमाल करके, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C की जगह पर जो बाकी जो दफात हैं वो लगवा करके इस फैसले को नरम कर सकते हैं। चूँकि 295C नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है, इसकी सज़ाए मौत है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिहाज से सबसे पहले इस दफ़ा को ख़त्म करना होगा ताकि उनका केस आसान बने। तो ये फियर है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को कि वो चाहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर किसी भी तरह से 295C ख़त्म ना हो, 295C के तहत ही मुकदमा चले, 295C के तहत ही उनको सज़ाए मौत हो। ये डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने इस तबसरे के अंदर लिखा है। तो ये सारी सूरत हाल थी कि एक तरफ तो इस फैसले के ऊपर वो लोग भी सवालात उठा रहे हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक में है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं। नज़रियाती कौंसिल किस तरह फैसला कर सकती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की राय जाने बगैर, और दूसरी तरफ उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट के मौलाना अशरफ आसिफ जलाली, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि इस फैसले को मजीद सख्त किया जाए, इसके ऊपर 295C की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की जाए, इस फैसले को जामे बनाया जाए। खैर, ये जो कुछ खबर थी वो हमने आपके सामने रखी कि इस फैसले को लेकर के क्या बातें हो रही हैं और लोग क्या इसमें से चाह रहे हैं। जो उनके मुखालिफिन हैं वो क्या चाह रहे हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसले के बारे में क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा राब्ता हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो मुतल्लिका अफराद हैं, जो उनका केस फाइट कर रहे हैं, या जो उनके मुहिब्बीन हैं, या उनके जो इंतज़ामी अमूर चलाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इस फैसले को कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे कि ये फ़ैसला बदनीयती पर मुश्तमिल है, इस फैसले को मोतदिल रह करके नहीं देखा गया। एक कौंसिल जिसके ऊपर ये भी ब्लेम है कि उसमें अक्सरियत बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की है, तो वो किस तरह फैसला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बरक्स दे सकते हैं। खैर, ये सारी डेवलपमेंट्स थी, ये सारी खबरें थी जो हमने आपके सामने पहुंचाई। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी पॉडकास्ट में, फिर किसी व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।